اسی طرح شراب پیتے تھے اور دھیرے دھیرے سماج نے سمجھ لیا کہ بری چیز. اس کے بعد جب نماز میں شراب خلل ڈالنے لگی، پڑھنی ہے فجر میں 2 رکعت فرض، پڑھ لیا 4 رکعت. ایک صاحب تھے نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت نماز فرض پڑھا دیا 4 رکعت. اب پیچھے پلٹ کے بولے اور پڑھا دوں. جب یہ حالات ہونے لگے نماز میں، تب حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت آنا اس وقت جب تم حالت نشہ میں رہو. دیکھا یہ بھائی لوگ کیا چیٹنگ کر رہے ہیں، تکفیری علماء یہ چیٹنگ یہ کر رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ. دیکھو کہہ رہے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا پی جاتے ہیں. اسی طرح میری تقریر کے ساتھ چیٹنگ کی. میں نے پوری تقریر علماء اشرفیہ کو بھیج دی. ان لوگوں نے ٹیپ پہلے سنا، اس کے بعد ایک ایک لفظ لکھا، اور لکھنے پھر میں نے استفتاء کیا کہ اگر میں اسلام سے خارج ہوں تو حافظ ملت کا عرس 22 مارچ کو ہے. عبید اللہ اعظمی مین اسپیکر ہوتا ہے ہر سال. میں لاکھوں لاکھ کے مجدے میں پھر سے کلمہ پڑھوں گا، تجدید ایمان کروں گا، تجدید نکاح کروں گا، توبہ کروں گا، اور کیوں نہیں کروں گا. اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی ہے تو میں اولاد آدم ہوں، میں شیطان کی اولاد نہیں. شریعت مطہرہ میرے سر آنکھوں پر، 1 مرتبہ نہیں 1 کروڑ بار توبہ کروں گا، 1 مرتبہ نہیں 1 کروڑ بار کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنی توبہ کا اعلان کروں گا، مجمع عام میں کروں گا. آدمی ہوں، غلطی ہو سکتی، مگر غلطی نہیں ہوئی اور کافر بنا دیا. تو اشرفیہ کا جواب نیٹ پہ آ گیا ہے. الجامعۃ الاشرفیہ کا ویب سائٹ دیکھیے، عنوان ہے صحیح فتویٰ، اور لکھا گیا ہے کہ جس چیز کا ان لوگوں نے حوالہ دیا ہے وہ فتویٰ رضویہ میں ہے ہی نہیں. اتنے بڑے چور ہیں یہ سنیوں کے گروہ میں چھپے ہوئے ڈاکو ہیں. اچھا، اس کے بعد لکھا ہے مفتیان اشرفیہ نے کہ یہ تو مقرر کا کمال ہے کہ غیروں کے اسٹیج پر جا کر اس نے اسلام کی حجت قائم کر دی. یہ تو شان اسلام دکھائی اس نے. مقرر نہ اسلام سے خارج ہے، الحمدللہ وہ مسلمان ہے اور اس کی تقریر سننا جائز ہے. اور جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے یہ کفر انہی پہ لوٹے گا. یہ ہے حالت. کام کرنے نہیں دیتے. ایک کام ان لوگوں نے نہیں کیا سوا پھوپھا کے، سوا دعا تعویذ کے، سوا گنڈا کے. 420 روپے کا تعویذ لو، جنت میں چلے جاؤ. یہ ہے ان لوگوں کا کاروبار. چادر پھینکا مرید کرو، چادر پھینکا مرید ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ. ہم لوگ جھریا میں ایک مناظرہ ہوا تھا. جھریا کہاں ہے معلوم ہے؟ کولڈ فیلڈ ہے، ڈسٹرکٹ دھنباد. پہلے بہار میں تھا، اب ہے جھارکھنڈ. وہاں ایک مناظرہ ہوا تھا. کیسا غلط عقیدہ مسلمانوں کو پڑھایا گیا. پیر صاحب بخشوا دیں گے، ان کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ. نماز نہیں پڑھیں گے بخشوا دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے بخشوا دیں گے، جھوٹ نہیں چھوڑیں گے بخشوا دیں گے. ٹھیکہ لیے ہیں جنت کے ٹھیکیدار کی جہنم کے دروگا، بخشوا دیں گے. یہ عقیدہ، اس عقیدے نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا میں آپ کو بتاؤں. جھریا میں مناظرہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے عالم تھے. مفتی اعظم کانپور حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت وہاں آرام کر رہے تھے. ایک لڑکا حضرت کا بدن دبا رہا تھا، اور اس واقعے کو خود حضرت نے بیان کیا مولانا. ایک لڑکا حضرت کا بدن دبا رہا تھا. جب بہت خوش ہو گئے بوڑھے ضعیف آدمی، آرام ملا تو پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ تو کہا یہ نام. پوچھا بیٹا کس کے مرید ہو؟ بولا ہاں کس کے مرید ہو؟ کہا حضرت ابھی بتاتے ہیں. وہ 1 دن پہلے ہی ان سے مرید ہوا تھا. گھر گیا، ان کا شجرہ لے کے آیا. خود ہی بیان کیا انہوں نے، اور لا کے کہا یہ اپنا شجرہ پکڑیے، جب یہاں نہیں پہچانتے ہیں تو وہاں کا پہچانیے گا. سن لیا کیسا کیسا عقیدہ دیا گیا.
اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو. یہ ٹھیکہ لیے ہوئے. یاد رکھیے گا پیری مریدی کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ایک اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اس کو گواہ بنایا جائے، اور وہ جو حکم دیتا ہے یہ حکم کوئی اس کی اپنی ذاتی شریعت کا نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی شریعت سے حکم دیتا ہے. اس حکم کو قبول کرتے ہوئے اس پر ایمانداری سے عمل کیا جائے، اور پیر اپنے مرید کی نگہداشت کرے کہ اس نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پورا کر رہا ہے یا مجھے دھوکہ دے رہا ہے. تو رجسٹر تو اتنا بڑا لمبا ہے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کہ سوا نذرانہ اصولنے کے. اور مرید کا کیا حال ہے بھائی؟ جب تک مرید نہیں ہوا تھا کچھ اللہ رسول سے ڈرتا بھی تھا، جس دن سے ان کے ہتھے چڑھا ہے اس دن سے وہ ڈر بھی گئے. عبید اللہ اعظمی کو سچ، حق اور اسلام کی حمایت سے دنیا میں کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. میرے آقا کے دین کے ساتھ مذاق مت کیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو دعوت دی ہے، اسے قبول کیجیے ایمانداری سے. ڈھونگ مت پھیلائیے. مولا روم نے تو بہت پہلے، صدیوں پہلے لکھا ہے، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نبایت داد دست. اے لوگوں تمہاری گلیوں میں شیطان پیر کی شکل میں گھوم رہا ہے، اس لیے اگر کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا تو خوب سوچ سمجھ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ٹھگ کے ہاتھ مارے جاؤ. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جسے مشیخت کا دعویٰ ہے وہ پنج وقتہ نماز باجماعت کا عادی ہے کہ نہیں، وہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے کہ نہیں، وہ ظلم سے پرہیز کرتا ہے کہ نہیں، وہ ذاتی دشمنی اور انتقام سے پرہیز کرتا ہے کہ نہیں، وہ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں. فرضی کاروبار چل رہا ہے، ڈپلیکیٹ مذہب بنائے ہوئے ہیں. نہیں چلے گا یہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں حضرات کہ یہ دعوت و تبلیغ رہی. جانتے ہو کیا ہے کس طرح سے اللہ کی رحمت بخشتی ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ کی انجمن میں فرمایا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کے ذریعے بھی معاف نہیں ہو. اب بولو اب کیا کرو گے؟ کتنے خطرناک ہیں وہ گناہ جن کا کفارہ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ سے بھی نہیں ہوتا. صحابہ تو ہل گئے. ان سے زیادہ دین پہ عمل کرنے والا کون؟ ان سے بڑا عاشق رسول اللہ کون؟ اور میرے مصطفیٰ سے بڑا پیر کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا، سرکار جب نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے بھی ایسے گناہ نہیں معاف ہوتے، کچھ ایسے گناہ ہیں تو سرکار ہم کہاں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے مسلمانوں، اس کے لیے اللہ نے راستہ نکالا، سبیل پیدا کیا. اب سبیل سنو کیا ہے، اور خوش ہو جاؤ اپنے آقا کے حکم پر. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے محنت کر کے پسینہ بہائے گا، اس کا پسینہ، اس کی محنت، اس کی حلال روزی کی جد و جہد ان گناہوں کو بھی معاف کروا دے گی جو نماز روزہ زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوگی. سوچو مسلمانوں کیسے آقا کے امتی ہو. یہ سب باتیں نہیں بیان کی جا رہی. پوری قوم شراب میں مبتلا ہے، پوری قوم ظلم و جفا میں مبتلا ہے. ایک مسجد اگر کوئی غیر مسلم توڑ دیتا ہے تو سینہ پیٹتا ہے مسلمان. پیٹنا چاہیے.
مگر روزانہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھ کے اللہ کا دین توڑتا ہے اور دین کا کھمبا توڑتا ہے تو مسلمان کو شرم نہیں آتی؟ میرے آقا نے فرمایا نماز دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو قائم کیا دین کے کھمبے کو مضبوط کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا دین کے کھمبے کو منہدم کر دیا۔ تو وہ جس نے دین سے بغاوت کی تھی اس نے ایک مسجد توڑی تو بلبلا رہے ہو؟ بلبلانا چاہیے، کیوں توڑے گا؟ مگر تم تو 5 وقت جا کر کے اللہ کا گھر توڑ رہے ہو بھائی۔ جو نماز نہیں پڑھتا کلمہ پڑھ کے وہ دین کا کھمبا 5 وقت گراتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے۔ حضرات، آج جن لوگوں کے نام پہ آپ اکٹھا ہوئے ہیں، جس بزرگ کے نام پہ آپ اکٹھا ہوئے ہیں، کیوں؟ کس وجہ سے ان کی عزت؟ کاروباری پیر تھے کیا یہ؟ کاروباری مولوی ملا تھے؟ نہیں، یہ دین کے خادم تھے، جس کے لیے سلیم باپو نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کو کوٹ کیا تھا، میں اسے بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ انہیں جو عزت ملی ہے وہ نبی کے دین کی عزت کرنے سے ملی ہے، اور نبی کے دین کی عزت کرنے والے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر احتیاط سے چلتے ہیں، قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ قدم پھونک پھونک کر کا کیا مطلب؟ ایک قدم رکھا پھونکا؟ نہیں۔ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، اور کس کام سے رکنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ ہے قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ کچھ بولتے ہیں تو بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ بولی اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ دیکھنا اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ پسند ہے تو آنکھ اٹھاتے ہیں، نہیں پسند ہے تو آنکھ جھکاتے ہیں۔ پسند ہے تو چلتے ہیں، نہیں پسند ہے رکتے ہیں۔ پسند ہے تو بولتے ہیں، نہیں پسند ہے تو چپ رہتے ہیں۔ اور یہاں کسی طرح کھینچ تان کے کافر بنا دو۔ اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے وہ جہنم میں جانے پر زیادہ جری ہے۔ کچھ ذرا سا اللہ رسول کا ڈر نہیں؟ حضرات، مرنے سے پہلے ہمیں ہدایت کی راہ پہ آ جانا چاہیے، اور ہدایت کی راہ کس طرح سے سامنے آئی؟ آج ایک مسلمان وضو کرے، ایک مولوی دیکھے غلط وضو کر رہا ہے، دھڑ سے مولوی صاحب شروع ہو جاتے ہیں، غلط کر رہے ہو۔ یہ دعوت دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان غلط وضو کر رہا تھا، حضرت امام حسن علیہ جدہ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اس کو ٹوکا نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ کہا بھائی حسین، کہا ہاں بھائی جان، کہا آپ پانی لے کر آئیے، مجھے وضو کرائیے، اور دیکھیے کہ نانا جیسے وضو کرتے تھے ویسے وضو ہو رہا ہے کہ نہیں۔ سنو، نانا جیسے وضو کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے وضو ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اب وہ مسلمان جس نے وضو کیا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے سوچا کہ آج تو نبی کے شہزادے وضو کریں گے، ذرا دیکھوں تو صحیح میرے مصطفیٰ کا وضو کیسا تھا۔ اب جہاں جہاں اس نے غلط کیا تھا، امام حسن علیہ جدہ علیہ السلام وضو کر رہے تھے، وہ مسلمان اندر ہی اندر اس نے سوچا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اب میں ٹھیک کر لوں گا۔ اس کو نہ شرمندہ کیا، اس کو شرمندہ نہیں کیا۔ ایک تو قریب اگر کوئی آ نہیں رہا، آ بھی گیا تو اس کو شرمندہ کر دے، داڑھی نہیں رکھتا، ارے یار سمجھاؤ پیار سے، آج نہیں رکھا ہے کل رکھے گا، تو فاسق ہے، تو مردود الشہادہ ہے۔
حد ہے یار. اس کو سمجھاؤ کہ یہ چیز فسق ہے, اس سے شہادت نہیں قبول ہوتی. اس کو پیار سے سمجھاؤ تو صحیح یار. اس کو سمجھایا نہیں جائے گا, فتویٰ ٹوکا جائے گا. یہ فتووں کے دلال, یہ قرآن کے تاجر مزار شہ انبیاء بیچ ڈالے. بچو ان مذاہب کے سوداگروں سے. اس دین کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. لوگوں کو طریقہ کار سکھاتے ہیں اللہ کے بندے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے نیک بندوں کی پہچان تو یہ ہے کہ زمین پہ قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ دن بھر خدمت کرتے ہیں, کہیں کسی کا دل نہ دکھے, کسی کو برا نہ لگے, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اچھے راہ پہ چلاتے ہیں. ارے یہی دیکھو رحمان کا ایک بندہ ہے, اسی تمہارے بھوج میں ہے, 95 سال کا ایک اللہ کا فقیر ہی موجود ہے. دیکھو احمد باپو کو دیکھو, مفتی کچھ کو دیکھو, ان کی زندگی دیکھو, ان کی بندگی دیکھو, ان کا اخلاق دیکھو. یہ تو مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں, کافروں کو کیا مسلمان بنائیں گے؟ ان کے یہاں غیر مسلم بھی آ رہا ہے, مسلم بھی آ رہا ہے. اخلاق رسول دونوں کے لیے پیش کر رہے ہیں, غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں, مسلمانوں کو عمل کی تلقین کر رہے ہیں. یہ ہے رحمان کے نیک بندے. اور وہیں جاہل پہنچ جائے. جاہل صرف بے پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوتا, پڑھا لکھا آدمی بھی جاہل ہوتا ہے جب وہ عمل نہ کرے. ایک ملا جی پہنچ گئے تھے حضرت کے پاس. اب مفتی کچھ کے پاس, جو علم و عمل کا بادشاہ ہے, جو اپنے اخلاق کا بادشاہ ہے, جو اپنے آقا کے گن گانے والا ان کا سچا غلام ہے, ایک مولوی پہنچا اور یہ قمیص والا جبہ حضرت پہنے ہوئے تھے. اور ذرا اس مولوی کی بدتمیزی دیکھیے. جا کے کہتا, حضرت یہ جو قمیص والا کالر آپ پہنے ہوئے ہیں یہ ناجائز حرام ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ مفتی کچھ سے کہہ رہا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ایسے جاہل آتے ہیں تو اچھے لوگ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. حضرت نے کیا کیا؟ گھر میں سے قینچی منگوایا. اب منگوا کے پہنے ہوئے ذرا دیکھو اس بزرگ کا کمال. پہنے ہوئے جبہ حضرت نے کاٹ دیا اور کاٹ کے کالر مولوی کے ہاتھ میں دے دیا. لیجئے مولانا, اب تو ناجائز نہیں ہے نا, لیجئے. آپ سوچو ذرا سا مسلمانوں, قسم خدا کی بہت بڑی نعمت ہے تمہارے پاس, بہت بڑی نعمت ہے تمہارے پاس. یہ چراغ جس دن بجھ جائے گا اس دن اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں اللہ کی زمین پر. مسلمانوں تمہارے لیے نعمت ہیں یہ, ان سے سیکھو, ان کے پاس جاؤ. جتنی دیر بولتے ہیں قرآن و حدیث بولتے ہیں, جتنی دیر بولتے ہیں اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. جوانی 20-20 میل پیدل جانا, جا کے اللہ کے بندوں کو کلمہ پڑھانا, اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینا. ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد دین کی تعلیم حاصل کرنا ایک نعمت ہے نا تمہارے پاس. ہاں, ان کو بھی کافر بنایا گیا تھا کبھی. میں صارفانہ تجاہل کے صدقے ہر ایک دل کو چھیدا میرا دل سمجھ کے. بھائی بڑا عجیب و غریب وقت ہے. یہ حضرت کے ساتھ ہوا, مگر وہی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ دن بھر خدمت خلق کرتے ہیں. دو ہی تو حق ہے نا. آپ تھکے تو نہیں نہ ہو, میں تھکا ہوں, تھکے نہیں نہ ہو, تھوڑا سا اور ٹائم لو. دین کی بات ہے, میں بھی لالچی ہوں اس کا. اللہ تعالیٰ بہت اچھا رکھے آپ لوگوں کو. آج میں نے تقریر نہیں کیا, آج میں نے صرف آپ لوگوں سے بات چیت کیا.
میرے بھائی یاد رکھنا دو چیزوں کو. اسلام نام ہے دو چیزوں کا. اسلام ہمیں دو حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک حق ہے پیدا کرنے والے کا، ایک حق ہے جن کو پیدا کیا اس نے. ایک خالق کا حق، ایک اس کی مخلوق کا حق. یہ اسلام ہے. اللہ کا حق ادا کرنے کا مطلب اس کی عبادت، بندوں کا حق ادا کرنے کا مطلب ان کی خدمت، بندوں کی خدمت. میں نے باپو کی تعریف کر دیا تو میں کافر ہو گیا. میں نے رام چندر جی کی بہادری کی تعریف کر دیا تو کافر ہو گیا. کیوں؟ ادب سے نام لیا. تو کیا اسلام بے ادبی سکھاتا ہے؟ ہاں؟ ادب سے نام لیا، احترام کیا. ارے بھائی احترام کی شکلیں ہیں. احترام فی العقیدہ، اگر ان کے عقیدے کا احترام کر رہے ہو